السلام علیکم۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں، اللہ پاک اسی وقت آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، سستی آتی ہے نماز پڑھنے میں۔ کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں کہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن اندر سے دل نہیں کرتا، تو دل کو نماز میں لگانے کے لیے اور دل کو راضی کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی اب الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور روزے بھی انشاءاللہ پورے رکھنے ہیں۔ کون کون پورے روزے رکھتا ہے ذرا کمنٹ میں بتانا۔ تو آج میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جو ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، یا نماز پڑھتے پڑھتے دنیاوی خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے گھر جائیں اور اگر آپ کو اس سے کچھ چاہیے ہو، اس سے بات کرنی ہو یا اس کی تعریف کرنی ہو، تو آپ کیسے کریں گی؟ تو کیا یہ سب آپ اس زبان میں کریں گی جس زبان کے معنی بھی آپ کو معلوم نہیں ہوں گے؟ آپ بولتی جائیں گی لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا بول رہی ہیں، لیکن اصل میں تو آپ ان الفاظ میں تعریف کریں گی جو الفاظ آپ کو پتہ ہوں گے، جن کے مطلب آپ کو پتہ ہوں گے۔ تو اس حساب سے ہی آپ اس بادشاہ کی تعریف کریں گی۔ اس طرح آپ کو بھی تعریف کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کے احساسات کو دیکھ کر سامنے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ تو غور کیجئے کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز اس ذات کے لیے پڑھتے ہیں نا جو ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہے، جس کے قبضے میں ہماری زندگی ہے۔ اس ذات کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ اس کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خود کو بھی جھکاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نماز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ سے۔ ہمیں اپنی نماز کے کلمات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری یہ ایکسرسائز نہیں چاہیے کہ آپ کیسے جھک رہے ہو، کتنا جھک رہے ہو۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا دل سے نماز ادا کر رہے ہو، کتنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کتنے خلوص کے ساتھ آپ نماز میں اسے پکارتے ہو۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے ہم نے عربی میں بس تمام دعاؤں کو، تمام قرآنی صورتوں کو رٹ لیا ہے اور رٹافیکیشن کی طرح نماز کی نیت کی اور رٹا لگانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا اور ہمیں وہ مزہ اور وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو واقعی میں نماز پڑھنے سے حاصل ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہم نماز کی شروعات ثنا سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ثنا کیا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی، لیکن کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ثنا کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ تو ثنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے خوبیوں والی، یعنی تیری ذات پاک خوبیوں والی ہے، تمام غلطیوں سے پاک ہے، تمام کوتاہیوں سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے
اور خوبیوں والی ہے، بے شک۔ اور آگے ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیرا نام مبارک ہے اور تیری شان اونچی ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو دیکھیں ہم ثنا پڑھتے ہوئے اللہ پاک کی ان الفاظ میں تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ایک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، تمام غلطیوں سے پاک ہے، گنہگار تو ہم ہیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا کی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ بات یہاں آ گئی کہ ہم یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ ثنا کا ترجمہ ہے۔ تو آپ اب جب بھی نماز میں ثنا پڑھیں تو اس ترجمے پر غور ضرور کرنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ محسوس کرنا اور اس طرح سے محسوس کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع ملا ہے کہ آپ اس کی تعریف بیان کر سکیں، تو آپ پورے احساس اور جذبات کے ساتھ اس کی تعریف بیان کر رہی ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، تمام خوبیوں والا ہے اور تیرا نام بھی مبارک ہے اور تیری شان اونچی ہے، اور بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس چیز کا اظہار کیا کریں، اللہ کو یہ چیز چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ دل سے جھکیں، یہ نہیں کہ ہم دنیاوی خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں اور دنیاوی کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، پھر فلاں کام کرنا ہے، پھر فلاں کام کرنا ہے۔ تو اکثر ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو تو اپنے دل و دماغ کو فوراً جھٹک دیں اور اپنی توجہ پھر سے اللہ کی جانب لے آئیں اور دیکھیں کہ ثنا کا ترجمہ تھا کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ اتنی پیاری اللہ پاک کی تعریف ہے، یہ تو ہمیں بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن سمجھ کر۔ جس دن سمجھ کر عبادت کرو گے نا، یقین کرو اس دن آپ کو اپنی نمازوں سے اور عبادتوں سے اتنا لطف ملے گا، اس قدر آپ کو سکون ملے گا کہ آپ کی روح تک سکون میں آ جائے گی۔ تو آپ نے نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تو آپ ثنا کا ترجمہ یاد کر لیں، چھوٹا سا ترجمہ ہے، پھر آپ کو نماز پڑھنے میں سکون بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ اور جب آپ نماز میں ثنا پڑھیں تو آپ کے دل اور دماغ میں ثنا کا ترجمہ آنا چاہیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی مشکل تو ہوگی، لیکن پھر آپ کو اس بات کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ایک مرتبہ یہ کر کر تو دیکھیں۔ اس طرح سے جب ہم ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے ترجمے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس چیز کو محسوس کریں کہ میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں اور اللہ کی امان میں خود کو دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم یہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں جو نماز پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہی ہوں، جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور میں جو بھی عبادت کر رہی ہوں
اس کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ اس کے بابرکت نام کے ساتھ میں اپنی نماز شروع کر رہی ہوں، اس کی عبادت کر رہی ہوں۔ اپنی سوچ اپنے خالق کائنات پر رکھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح سے آپ پوری نماز ترجمے کے ساتھ سیکھ کر سمجھ کر ادا کریں۔ یقین کریں جب آپ سمجھ کر نماز ادا کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا اور آپ کی نماز آپ کو اصلی سکون دے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور پوری نماز کو اسی طرح ترجمے کے ساتھ دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو حقیقی سکون عطا ہوگا، ایمان کی لذت محسوس ہوگی، اللہ کی محبت آپ کو محسوس ہوگی، اور یقین کریں آپ کی نماز قبولیت کی منزلیں طے کر لے گی انشاءاللہ، کیونکہ نماز کامیابی کی ضمانت ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کافر اور مسلمان کے درمیان پہچان ہے، نماز دین کا ستون ہے اور نماز میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ تو یہی وجہ ہے ہماری نماز وہ اصل نماز نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بنا سوچے سمجھے، بس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قیام کے بعد رکوع میں گئے تو اتنی جلدی رکوع سے کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، جلدی سے فٹافٹ دوسرا سجدہ کیا اور پھر قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو دیکھو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، کچھ ادب اور لحاظ بھی کر لو۔ تو نماز کو بہت سکون سے اور اطمینان سے اور آرام سے ادا کریں، ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ادا کریں، پھر دیکھنا نماز پڑھنے میں کیسا لطف آئے گا۔ صرف ایک بار سکون اور اطمینان سے آرام کے ساتھ نماز پڑھ کر ضرور دیکھنا۔ ہماری جو نمازیں ہیں ہم فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں کہ بس پڑھنا ہے رٹے رٹائے الفاظوں کے ساتھ، لیکن نماز تو بہت پیاری عبادت ہے، بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہے، اللہ کی محبت بندے کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ تو ہم جب نماز کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی ترتیب یاد کر لینی چاہیے اور اسی ترتیب سے اپنی نمازوں میں پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ فیل سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ ان کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے آپ کی نماز میں سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، اتحیات، درود شریف، ہر چیز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ یقین کریں جس دن آپ کی نماز درست ہو گئی تو اس دن سے آپ اذان کا انتظار کرو گے، یعنی آپ اتنا شوق اور لذت آپ کو محسوس ہوگی نماز ادا کرنے میں۔ اور الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ آپ کو رمضان میں عبادت کرنے میں مزہ آئے، آپ کو نماز پڑھنے میں سکون ملے اور یہ عبادت آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب ہو جائے، کیونکہ یہی وقت ہے۔ اگر ہم ایک نماز ادا کریں گے تو 70 نمازوں کا ثواب ہم کو اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ تو لوٹ لیں جتنی رحمتیں اور برکتیں آپ لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ کاش کوئی ہمیں اپنی ایک نیکی دے دے، مگر وہ دن نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ آج موقع ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو،
رمضان میں جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ آپ کے دوست، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی بھی آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو ابھی سے ہی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حاصل کرنے کی۔ یہ لوگ جن کے لیے آپ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو گھریلو کام ہیں جن کے لیے آپ اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کل یہ لوگ اور یہ تمام کام کاج بھی آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اس کی آغوش میں چلے جاؤ، اس سے معافی مانگ لو اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ اور استغفار کرو اور رو اس کے سامنے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً آپ کو معاف کر دے گا۔ اس سے ہدایت مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا۔ اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لو۔ ہم کتنی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو ٹائم پر ادا کریں۔ جیسے ہی اذان ہو نماز کے لیے اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، لبیک کہہ دیں، سردی دیکھیں نہ گرمی، بس اٹھ جائیں اور جا کر وضو کریں اور جائے نماز پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں نمازوں کی محبت ڈالے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، جو ہمارے صحاباؤں اور اولیاء کی اور ہمارے بزرگوں کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے بھی آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی آپ کو لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔